حافظ صاحب، حال ہی میں ہم نے کشمیر کے اندر ایک احتجاجی سلسلہ دیکھا جس میں بہت سارے ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے، اور اسی طرح کے ایک احتجاج ہم سبسڈیز کے نام پر گلگت بلتستان میں بھی ماضی میں دیکھتے رہے ہیں، کیونکہ کشمیر اور گلگت بلتستان کی تاریخ بھی مشترک ہے کسی حد تک، اور ہمارے مسائل بھی کسی حد تک مشترک ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں ان واقعات کو آپ؟ دیکھیں، ان واقعات کے پیچھے ایک بیڈ گورننس کا تسلسل ہے. آپ نے جی بی اے جے کے دونوں کا میں احترام کرتا ہوں، آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر صاحب کا بھی، جی بی کے سی ایم صاحب کا، میں ذاتی لحاظ سے بات نہیں کرتا. ایک سائنس سے پولیٹیکل سائنس پڑھائی جاتی ہے نا جی، ڈیموکریسی ایک آپ کے ملک میں وے آف گورنمنٹ ہے نا جی. اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے، کوئی چیف منسٹر پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ایک فالوئنگ ہوتی ہے، اس کی ایک پبلک میں اپنی ایک فالوئنگ ہوتی ہے. پرائم منسٹر جو ہے اس کی ایک فالوئنگ ہوتی ہے. آپ نے جی بی میں پرائم منسٹر وداؤٹ پارٹی ہے، چیف منسٹر جو ہے. آزاد کشمیر میں جو پرائم منسٹر ہے وداؤٹ پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ جیتا تھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، ریورٹ کر کے ادھر آیا ہے. آج اس کے حلقے میں پاپولرٹی ہے، باقی آزاد کشمیر میں اس کا کوئی ورکر نہیں ہے. جی بی میں ہمارا جو چیف منسٹر ہے وہ تانگیر سے ہم سے 400 ووٹ زیادہ لے کے جیتا ہے. اس کے علاوہ اس کی پورے صوبے میں کہیں پاپولرٹی یا اس کی جماعت، اس کا کوئی لنک نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے، دونوں صوبوں میں ایس جے کے میں اور جی بی دونوں میں پی پی اور نون لیگ جو ہے وہ اس کے اتحادی ہے. لیکن دونوں صوبوں میں یہ پرابلم ہے کہ ہمیں کسی پالیسی سازی میں شریک نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے ہم ان کو آن نہیں کرتے. ہم کسی پالیسی میں شریک ہوں گے، اس پہ ہم سے ڈسکشن کی جائے گی، ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم اس کو آن کریں گے. جو بظاہر ہمیں سچ نظر آتا ہے، صحیح نظر آتا ہے، اس کی تو ہم حمایت کرتے ہیں. جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور اس کی نتائج کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں. تو پولیٹیکلی ڈس آن ہونا اور ان کے روٹس نہ ہونا گورنمنٹس کا پبلک میں، اور پبلک سینٹیمنٹس کا اٹھنا بر وقت، اس کا علم نہ ہونا، اور وہ پھر ڈیزاسٹر بن جانا. ٹھیک، وہ ڈیزاسٹر در ڈیزاسٹر. کیوں آج آپ نے آزاد کشمیر کی جو سڑکوں پہ آ گئے، آپ نے جیسے تیسے ان کو پرائم منسٹر صاحب نے ایک پیکیج دے دیا. اب کے پی میں فاٹا پاٹا کا 30 جون سے جو ہے ان کا ٹائم پورا ہو رہا ہے ٹیکس منسٹری کا. وہ کہتے ہیں مسلح ہو کہ ہم تو کشمیریوں کو جو ہے وہ آزادی دلانے والے ہیں. ان کو آپ 3 روپے پہ بجلی دے رہے ہیں تو ہمیں بھی 3 روپے پہ دیں. یہ پنڈورا باکس کھولا گیا ہے، یہ معاملہ حل نہیں کیا گیا. ان کو بٹھایا جاتا ہے، کنونس کیا جاتا ہے. اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر بھی جو ماضی میں جو گندم کے حوالے سے ایشوز ہوتے رہے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں صرف گندم ایشو نہیں ہے، ہمارے بجلی ایشو ہے. اس پہ لوگ سڑک پہ آتے ہیں، میں مانتا. ہمارے ہاں عمرہ کی عیاشیاں ہیں، ہمارے ہاں بیوروکریسی اور پولیٹیشین نے لوٹ کھسوٹ مچائی ہوئی ہے. اس پہ لوگ سڑکوں پہ ہوتے، ہم بالکل بات کرتے. اب سولوشن اس کا کیا ہے؟ میں نے ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب کو خط بھی لکھا ہے، شاید کل پرسوں میں پرائم منسٹر صاحب سے ملوں گا بھی، اور اپنی منسٹری کو بھی یہ بات کہی ہے، اور فارن منسٹر اس سے بھی میں ملا ہوں، اور کل ہم نے منسٹر انفارمیشن کو بھی یہ بات کہی ہے. سولوشن یہ ہے اے جے کے جی بی کا، باقی لانگ ٹرم ہے ان کا آئینی قانونی معاملات، فوری طور پر ایک حل ہو سکتا ہے. اب آپ ان دو علاقوں کو آپ گرانٹی نیٹ دیتے ہیں، ڈیویزیبل پول سے پیسے نہیں دیتے آپ ان کو. اب جب آپ گرانٹی نیٹ دیتے ہیں تو یہاں کی صوبائی حکومتیں جو ہوتی ہیں، جو ریاستی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ شاہ خرچیاں کرتی ہیں، وہ بے تحاشا برڈن بڑھا دیتی ہیں. جون سے 3 مہینے پہلے شروع ہوتے ہیں، ہمارے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں، لوگ سڑک پہ آ جاتے ہیں، آپ مجبور ہو کے اور گرانٹ دیتے ہیں. جب آپ وہ گرانٹ دیتے ہیں تو نیکسٹ ایئر بجٹ کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے آپ اگلا بجٹ دیتے ہیں. تو کسی قسم کا آپ کے پاس کوئی کنٹرول میکینزم نہیں ہے. نیریٹو وہاں یہ پھیل رہا ہے جی بی اے جے کے میں ہمیں تو پیسے ہی نہیں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب حل اس کا میں آپ کو حل بتا رہا ہوں 2 لفظوں میں. حل اس کا یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دونوں کو این ایف سی میں فی الحال آبزرور کے طور پر نمائندگی دی جائے. ان دونوں علاقوں کا جو بھی حصہ بنتا ہے این ایف سی فارمولے کے تحت ان کو ڈیویزیبل پول سے پیسہ دیا جائے، وہاں سے ان کا شیئر نکالا جائے، پاپولیشن وائز، پسماندگی وائز، جو بھی اس کا فارمولا ہے. اس کے بعد آپ ان کو کہیں کہ اب آپ کو کوئی زمینی گرانٹ نہیں ملے گی. یہ رہا آپ کا حق، یہ ہوگا حق. اس وقت جو ہم دے رہے ہیں خیرات، لوگ کہتے ہیں یہ خیرات ہے، ہمیں ہمارا حق دو. اگر اس وقت 110 ارب دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ڈیویزیبل پول میں جا کے آپ کو 120 دینے پڑیں گے، اور آپ ان کا رائٹ ایکسپٹ کر لیں گے. جی بی کے چیف منسٹر آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو نیشنل فائنانس کمیشن میں نان ووٹنگ ممبر کے طور پر بلائیں، پوچھیں
اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک میکنزم وہاں پہ دے کہ یہ آپ کے حدود و قیود ہیں فائنینشلی. آپ جو پنجاب میں افسر کی تنخواہ ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں زیادہ ہونے کی ایک وجہ ایک یہ بھی ہے, یہاں 2.5 لاکھ جو تنخواہ لیتا ہے اس کا 60,000 روپے ٹیکس کٹتا ہے, وہاں پہ 2.5 لاکھ جو تنخواہ لیتا ہے اس کے 1 روپے ٹیکس نہیں کٹتا. اچھا, اب اسی میں یہ کہ عوامی احتجاج ہونا کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں ایک نارمل سی بات ہے اپنی جو نا ضروریات زندگی کو دیکھتے ہوئے, لیکن گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو, وہاں پہ عوامی مفاد کے لیے عوامی مطالبات کے اوپر جو بھی احتجاج ہوتے ہیں ان کو ہمارے جو ہے نا پڑوسی ملک بھارتی میڈیا کی جانب سے ان کو ریاست مخالف احتجاج کے طور پہ پورٹرے کیا جاتا ہے. یہ کتنی ہماری بدقسمتی ہے. یہ ہماری بہت بڑی ناکامی بھی ہے, میں سمجھتا ہوں. اور دیکھیں, آپ نے کبھی بھی جلوس کے جواب میں جلوس نکال کے اس کا جواب نہیں ہوتا. گورنمنٹ ڈیلیوری کرتی ہیں, اس کے ذریعے گڈ گورننس ہوتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2015 سے پہلے اسکردو میں جو ہے وہ 2 ضلعوں کے حوالے سے جنازے نکلتے تھے. ہر جمعے کو جو ان کا جو کیا کہتے ہیں وہ مرکزی چوک جو ہے وہاں سے جلوس نکالتے تھے. جو اعلان ہوئے نہیں بنے کہہ رہے تھے. دوسرا یہ تھا کہ وہاں سے چلو چلو کارگل چلو, اس لیے کہ وہاں روڈ اچھی ہے, وہاں انفراسٹرکچر اچھا ہے, وہاں تعلیم اچھا ہے. اب اس کے جواب ہم نے کس طریقے سے دیے آپ کے سامنے ہے نا. گلگت اسکردو روڈ بنا کے دیا, بلتستان یونیورسٹی بنا کے دیا, وہ 2 ضلع بنا کے دیے. آج کارگل میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں, ہمیں اسکردو جانا ہے, وہاں یونیورسٹی ہے. ہمارا زلزلہ پاس 20 سال میں نہیں بنا. کارگل, لداخ, جموں, یہ جو ساری کارگل اور لداخ اور ہل, یہ جموں سے 6 مہینے کٹے رہے تھے. ان کا زمینی راستہ نہیں ہے. ایک زلزلہ پاس ہے, 20 سال ہو گئے, وہ نہیں بن رہا انڈیا سے. ہمارا کارگل تا سیاچن تک پورا سال جو ہے وہ ایکسس ہے. آپ نے گورننس کے ذریعے اس کے جواب دینا تھا. ایک ایشو اٹھتا ہے, اس ایشو کو حل کر کے آپ جواب دیں. اب یہاں تو پاکستان میں ماشاءاللہ ہم نے ایسا ہائیبریڈ نظام بنا دیا ہے میڈیا کے اندر. ایک ہماری نام نہاد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹلی دہشت گرد ایک جماعت ہے. ہمارا بالکل کنوکشن ہے اس حوالے سے. جس طریقے سے بہت سے ہندوستان نے اپنی ایک سائبر کرائم آرمی رکھی ہوئی ہے, پاکستان میں سائبر کرائم آرمی جو ہے وہ عمران خان صاحب اس کے فالوورز ہیں. آپ نے آزاد کشمیر کے ایشو کو جس طرح بیرون ملک ڈائسپورا سے پی ٹی آئی کے میڈیا نے اٹھایا, وہ انڈیا سے کم ہے. وہ انڈیا نے کیا اٹھایا؟ 1 اٹھایا, 2 اٹھایا. آج پاکستان میں کہیں پہ بھی لوگ اپنے رائٹس کے لیے باہر آتے ہیں. ابھی کل پرسوں جو ہے وہ گلگت کے پولو گراؤنڈ میں 40 ہزار لوگ پولو دیکھ رہے تھے, وہ جشن منا رہے تھے. اس کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی افیشل میڈیا نے اس کے اوپر خان کے نعرے فٹ کیے کہ یہ سارے دیکھو وہ خان کے لیے. یہ ڈرامے تو آپ کے اپنے اندر ہو رہے ہیں, جو ہمارے اپنے حالات اور کرتوت اور ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہیں, سب سے زیادہ نقصان یہ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان تو کرے گا, نہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے نہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں. اچھا, اسی پہ میں آ رہا تھا کہ انڈین میڈیا اس کو جس طرح بھی پورٹرے کرے کہ وہ کہے کہ اتنی سردی میں بیٹھے ہوئے ریاست مخالف احتجاج ہو رہا ہے, لیکن ہمارے اپنے لوگ گلگت کے اسکول, کالج, یونیورسٹی کے بچے ناسمجھی میں ان ویڈیوز کو, حالانکہ وہ تو حقائق سے واقف ہیں, وہ تو دیکھ رہے ہوتے کہ گلگت شہر میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے اور کیا, لیکن ناسمجھی میں وہی لوگ انہی ویڈیوز کو شیئر پہ شیئر کیے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو انڈین میڈیا اس پہ رپورٹ کر رہی ہے. تو کیا اس کو ہم جو ہے نا 5th جنریشن وار کا نام دے دیں؟ دیکھیں, یہ 5th جنریشن وار تو شروع ہو چکی ہے, ہم نے اس کی تیاری نہیں کی. ہماری یوتھ کو آپ نے تعلیم تو دے دی ہے, شعور نہیں دیا. ان کے ہاتھ میں موبائل تو دے دیا, ان کو آزادیاں تو دے دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں جہاں کہیں پہ بھی لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں, وہ ان کا رائٹ ہے. پانی کے لیے, بجلی کے لیے, گندم کے لیے, آٹا کے لیے, کوئی امتیازی سلوک کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں, ان کو جمہوریت ہے, ان کو رائٹ حاصل ہے. ہندوستان اس کو اگر غلط گائیڈ کر رہا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے یوتھ کو چاہیے کہ جو سوشل ایشو ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں, اس کو اس انداز میں اٹھائیں, اس کو ریاست کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہندوستان دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی, میں نے کسی سے سنا کہ مودی صاحب نے تقریر کی ہے کہ جی بی سے ہمیں خطوط مل رہے ہیں. ہاں جی, وہ مودی نے اپنی تقریر میں کہا تھا مجھے گلگت بلتستان سے خطوط آ رہے ہیں. وہ کس نے لکھے خط؟ سری نگر سے بھی جا رہے تھے. وہ خطوط کوفیوں نے بھی لکھے تھے. تیاری کریں, اگر اسی پہ اعتماد کرنا ہے تو الحمدللہ گلگت بلتستان کے عوام نے ڈوگرا افواج کے ساتھ مسلح جدوجہد کر کے آزادی حاصل کی ہے.
ہم منتظر ہیں اگر ہندوستان خدا نخواستہ ایسا ایڈونچر کرتا ہے تو ہمارے ریاست کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے جی بی کے لوگوں کا، حکومتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، گورننس پہ بات ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان کا 99% طبقہ اپنی فوج کے ساتھ اپنی ملک کے دفاع کے لیے رات دن جو ہے وہ چوکس ہے۔ ٹھیک، ہاں سوشل ایشوز ہوں گے، گورننس کے ایشوز ہوں گے، اس پہ ہم سیاسی جماعتوں کو غور و خوض کرنا چاہیے۔ جتنی مقتدرہ ہے پاکستان کی ان کو چھوٹے علاقوں کو اہمیت زیادہ دینی چاہیے، بر وقت ان کی جو ہے وہ اشکشوئی ہونی چاہیے، ورنہ ان کو کیش کروایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا نوبت نہیں آنی چاہیے۔ حال ہی میں بہت سارا یہی سوشل میڈیا کے اوپر ایک شور سنا گیا کہ گرین ٹورزم کے نام پہ گلگت بلتستان کے جو اثاثے ہیں، خواہ وہ گیسٹ ہاؤس کی صورت میں ہو یا جو ہے نا عوامی جنگلات اور زمینوں کے نام پہ ہو، ان پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کی گرین ٹورزم کے نام پہ؟ یا اس سے پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے اس کو وفاقی سطح پہ یا لوکل سطح پہ ان پروجیکٹس کو کر کے ہم نے پیسے بچائے، عوام کا خرچہ بچایا، تو یہ جو گرین ٹورزم ہے اس پہ لوگوں کا جو چند لوگوں کا، سب کا نہیں، چند لوگوں کے جو اعتراضات ہیں، کیا حیثیت ہے ان کی اور کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ مہینہ ڈیڑھ مہینے سے جی جو خان صاحب کا جو سائبر کرائم ونگ ہے، ان کا جو سائبر آرمی سمجھ لیں، انہوں نے جو ایس آئی ایف سی ہے اس کو پہلے انہوں نے سی پیک کو ٹارگٹ کیا تھا اپنے ماضی کے جو دھرنوں میں، اس کے بعد اس دفعہ انہوں نے پری پلان جو ایس آئی ایف سی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ گورننس جو ہوتی ہے اچھی ہو گئی، مہنگائی کم ہو گئی، لوگوں کو روزگار ملا، تو خان کا بیانیہ جو ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ وہ چاہتے ہیں پاکستان میں انتشار رہے، ڈیلیوری نہ ہو، اداروں اور سیاستدانوں میں لڑائیاں ہوں، اس لڑائی کے نتیجے میں ملک انتشار ہو۔ انہوں نے ٹارگٹ کیا ایس آئی ایف سی کو، اسی بیانیے کو لے کے وہاں پہ بھی چند لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے۔ اب ایس آئی ایف سی جو ہے وہ آپ کی فیڈرل لیول پہ ایک باڈی بنی ہوئی ہے، صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کے لیے بنی ہے، ون ونڈو آپریشن کے لیے بنی ہوئی ہے، وہ جو سیکٹر جو ان ایکسپلور تھے اس کو پروڈکٹیوٹی کی طرف کیسے لے جایا جائے۔ آرمی کو ایک سکل اس کے پاس ہے، ایک ہنر اس کے پاس ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، وہ پاکستان کی ایک ادارہ جاتی ادارہ ہے، پاکستان کا ایک ادارہ ہے۔ اس ادارے کی صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے سول ملٹری کمبینیشن بنایا گیا۔ خالد خورشید صاحب کے زمانے میں ہی یہ بریفنگ ہوئی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کہ جناب آپ کے صوبے میں 4 سیکٹر ہیں جہاں پہ ایس آئی ایف سی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے دعوت دی، لائف سٹاک، ایگریکلچر، مائننگ منرلز اور اس کے ساتھ ٹوریزم، کہ اس میں آپ ہماری مدد کریں، ہیلپ کریں۔ اس دوران وہ اندر خانے بات ہوتی رہی۔ اب غلطی یہاں پہ یہ ہوئی ہے کہ اس کو پولیٹیکلی اگر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایس آئی ایف سی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ فائنل ہو رہا تھا تو پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں ان کو بلایا جاتا، ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی، ہم پبلکلی اس کو سیل کرتے، بھیجتے، لوگوں کو آگاہ کرتے۔ اب حکومت تو ایسی بنی ہوئی ہے کہ جہاں پہ صرف کرائے کے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مطلب جن کی عوامی سے نہیں ہے اور ان کی بات پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے ہیں، وہ منتخب نمائندے نہیں ہیں۔ ظلم یہ ہوا کہ آدھی سے زیادہ جو 95% کابینہ سمجھ لیں، جو پورے مراحت تنخواہ ٹریجری بینچز میں بیٹھ کے اس کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلاتی رہی۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ جو ریسٹ ہاؤسز ہیں، ریکارڈ پہ جب میں گورنمنٹ میں تھا تو ہم نے اس سفید ہاتھی کو انکم کا ذریعہ بنانے کے لیے ڈیٹا جمع کیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا کہ ہمیں پی ٹی ڈی سیز دے دی جائیں جی بی کے ایسٹ اینڈ لائبلٹیز کے ساتھ، پی ٹی ڈیز پلس ہمارے 67 جو ریسٹ ہاؤسز ہیں ان کو ملا کے ہم ایک موٹل کمپنی بنائیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو اچھے انویسٹرز کو لا کے ان کو کمانے کا ذریعہ بھی بنائیں گے اور ٹوریزم کے لیے فیسلٹیشن بھی کریں گے۔ ہوا یہ کہ پی ٹی ڈی سی خان صاحب نے دینے سے انکار کیا، زلفی بخاری کے حوالے کی گئی۔ 2018 سے 2024 تک پی ٹی ڈی سیز بند ہیں، 1 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ وہاں ملازمین کو گزشتہ 6 سال میں 1 روپے کی سیلری نہیں مل رہی ہے۔ اگر کوئی جی بی کا ہمدرد ہے تو کیوں نہیں بولتا ہے پی ٹی ڈی سیز کے حوالے سے؟ کیوں نہیں دھرنے ہو رہے تھے؟ کیوں جیل سے جلوس نہیں ہو رہے تھے؟ اس لیے کہ وہاں فوج کا نام نہیں آ رہا تھا۔ یہاں فوج کا نام آ رہا ہے، اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے بعض لوگوں کو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہی پی ٹی ڈی سیز 2 دفعہ ایکشن ہوئے، سول لوگوں نے لیے، پرائیویٹ کمپنیز نے لیے، جی بی کے ڈومیسائل والوں نے لیے، بعض نہیں چلا سکے، کال ڈپازٹ ضبط کروا کے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ جو ماڈل بنا، اب اس کے اندر چونکہ یہ نرسریز جو زمینیں ہیں اس میں کمیونٹی کا شیئر موجود ہے۔ یہ جو ریسٹ ہاؤسز ہیں، یہ ریسٹ ہاؤسز ٹوٹلی گورنمنٹ کی ملکیت ہے،
تو عوام کو سوال پوچھنے کا تو حق حاصل ہے، لیکن یہ کوئی بھی نجکاری جو ہے وہ پورے صوبے کے عوام سے پوچھ کے نہیں کی جا سکتی ہے. ٹھیک بات. یہاں پی آئی اے بیچا جا رہا ہے، یہاں اسٹیل مل بیچی جا رہی ہے، تو وہ تو گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کے مفاد میں کیا چیز ہوئی ہے، گورنمنٹ کے عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. ہمارے حساب سے ریسٹ ہاؤسز کے حد تک ان کی مالیت بنتی ہے 10 ارب روپے کا یہ ایسٹ ہے. 10 ارب کا یہ ایسٹ ہے. اس 10 ارب روپے پہ سالانہ آپ 40-50 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں خزانے سے. خزانے میں آپ کے 3 کروڑ روپے آ رہے ہیں. اب آپ کے اس 10 ارب روپے میں 3 ارب روپے ایس آئی ایف سی کہتی ہے کہ ماڈل جو بنا ہے کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، مزید کمرے بنائیں گے، رینویشن کریں گے، اور ان ایکسپلور جو ایریاز ہیں وہاں پہ ہم ٹوریزم کے لیے ایکسپلور بھی کریں گے ان ایریاز کو، اور اس کے علاوہ آپ کو 20% رینٹ دیں گے، 35% آپ کو جو ہے وہ پروفٹ میں آپ کو شیئر کر دیں گے. اب صرف سوال یہ بنتا ہے اس میں، یہ پوچھنے کا حق ہے ہر ایک کو، پوچھیں، ضرور پوچھیں کہ یہ جو آپ کو گارنٹی کون کر رہا ہے کہ یہ 20% رینٹ منتھلی ملے گا نہیں ملے گا خزانے میں، اس کو کون گارنٹی کر رہا ہے، کون ذمہ داری لے رہا ہے اس کی. 30%، 35% پروفٹ، اس کا پروفٹ سال کا کتنا ہوا وہ کون اسیس کرے گا، اس کا میکینزم ہمیں پتہ نہیں ابھی تک. اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ جو پروفٹ اسیسمنٹ ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ 30 سال بعد یہ واپس گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے پاس آئیں گے. آیا اس وقت کس شرائط کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس جی بی کو دیے جائیں گے، یہ 3-4 سوال بنتے ہیں. باقی جو لینڈز ہیں، آپ کی جو جنگلات ہیں، اس کے حوالے سے کمیونٹی کو انوالو کرنا تھا، اس طرف گئے نہیں ہیں. تو ابھی خود ایس آئی ایف سی نے کہا کہ ہم اس کی طرف اس کو ہم بیک کرتے ہیں، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے جو ہے ریسٹ ہاؤسز کی حد تک میں سمجھتا ہوں اگر یہ 50 کروڑ روپے بھی سالانہ خزانے میں دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور یہ وہ سیکٹر ہے جس میں انڈیویجول انویسٹر آج تک نہیں آ سکے، باوجود بار بار اناؤنسمنٹ کے، باوجود بار بار اس کے ایڈورٹیزمنٹ کے. تو ایس آئی ایف سی کے پاس بھی انہوں نے فوج کا پیسہ تو نہیں لگانا، انہوں نے انویسٹر ہائر کیے ہوئے. وہ امبریلا ہوگا ایس آئی ایف سی کا، اور پروونشل گورنمنٹ اور ایس آئی ایف سی کا جوائنٹ میکنزم ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جی بی کے وہ حضرات جو اس ایشو کو مس لیڈ کر رہے ہیں، میں حکومت کا سب سے بڑا ناقد ہوں، جی بی گورنمنٹ کا سب سے بڑا میں اپنے آپ کو ناقد سمجھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ان کی کوئی کمی چیزیں اچھی نظر آ رہی ہیں. تو ہمیں پی ٹی ڈی سیز کو نہیں بولنا چاہیے جو 7 سال سے بند پڑی ہوئی ہے. زلفی بخاری کو دینے کے لیے خان نے پوری تیاری کی. اگر حفیظ الرحمان اور اس کی گورنمنٹ جی بی میں نہ ہوتی تو آج پی ٹی ڈی سیز کا مالکانہ حقوق زلفی بخاری کو شفٹ ہو چکے ہوتے. اس وقت تو آپ لوگوں نے سڑکوں پہ نہیں آیا، کوئی احتجاج نہیں کیا. ایک پریس کانفرنس دکھایا مجھے، ایک پریس کانفرنس دکھایا جس میں آپ کے جو ہے وہ تقریباً یہ 13 بلین کے ایسٹس ہیں جی بی میں پی ٹی ڈی سیز کے، اس کے اوپر کوئی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے؟ وہ بند کیوں ہیں؟ کس وجہ سے بند ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ سڑک پہ آئے ہیں آج اس لیے آ رہے ہیں کہ وہاں زلفی بخاری انوالو تھا. یہاں پہ چونکہ افواج پاکستان جو ہے آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے آ رہی ہے، آپ نے کسی نیریٹو کے تحت بات کرنی ہے تو الگ بات ہے. دلیل کے ساتھ بات کی جائے، سوال پوچھنے کا عوام کو پورا حق حاصل ہے. لیکن حکومت میں بیٹھے ہوئے چند کالی بھیڑیے اس جی بی حکومت میں نجی مجلسوں میں کچھ کہتے ہیں، اسمبلی میں آ کے ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاتے. تو ایسے وزراء کو ریزائن کرنا چاہیے، ان کو حکومت سے نکال دینا چاہیے جو میٹھا میٹھا ہڑپ کڑوا کڑوا تھو. اور اداروں کو بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کی سپورٹ ہم کر رہے ہیں یا کرتی جا رہی ہے جس کے جو ہے وہ وزراء مراد تراد سب لے لیں، اور جب ریاست کی بات آ جائے عوام کا 4 لوگوں کا جلوس دیکھیں، ان کی رائے عامہ دیکھیں اور ہم پیچھے ہٹ جائیں. نہیں، سچ کو سچ کہنا چاہیے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا چاہیے. بہت شکریہ حافظ صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کا. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمان کی رائے جانی گلگت بلتستان کے مسائل، وسائل اور آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.